اہل حرم کو اسیر نہ کیا جاتا، اور شاید یہی وہ جذبہ ہے جو ہمارے دلوں میں باقی ہے، جو آواز دیتا ہے کہ تابوتوں کی برآمدگی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے زیر اہتمام ہم یہاں پر آتے ہیں، اور مسلسل ہر بستیوں میں جا کر اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں امام سید سجاد کو۔ آقا سید سجاد آپ باعجاز آئے تھے، اور بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک ایک لاش کو دفن کیا تھا۔ کس طرح سے لاشوں کو دفن کیا تھا؟ کبھی بنی اسد کے لوگوں نے کہا آقا یہ لاشا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس پر سر موجود نہیں ہے، لیکن اس کے جسم سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ امام سید سجاد نے کہا یہ میرے بابا حسین کے غلام جون کا لاشا ہے۔ ہاں عزاداروں، یہ لاشوں کی ترتیب اور لاشوں کو دفن کرنا، کوئی سید سجاد کے کلیجے سے پوچھے کہ کس طرح سے امام سید سجاد نے ان لاشوں کو دفن کیا تھا، اور ایک ایک لاشا دفن کرتے جا رہے تھے اور آنسو بہاتے جا رہے تھے۔ لیکن جب فرات کے کنارے پہنچے ہیں تو امام سید سجاد نے سر و سینہ پیٹا اور ایک چٹائی منگائی، اور اس چٹائی پر جناب عباس کے لاشے کو رکھا گیا جو ٹکڑوں پر مشتمل تھا، اور قبر کی گہرائی میں اترنے کے بعد میرا مولا سید سجاد بہت دیر تک قبر سے باہر نہ نکلا۔ بنی اسد کے لوگوں نے سوچا کہیں مولا کا انتقال تو نہیں ہو گیا، لیکن جب نیچے دیکھا تو کیا منظر تھا، امام سید سجاد جناب عباس کے لاشے پر سر کو رکھے ہوئے آواز دے رہے تھے اے چچا اس وقت کہاں تھے جب پھوپھیوں کے سروں سے چادر چھینی جا رہی تھی، سکینہ کے تماچے لگ رہے تھے۔ آئیے اسی منظر کو پیش کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم زہیر صاحب اکبر پوری سے سماعت فرمائیں ان کو۔ دشمن کو بھی معلوم تھا سرور کا جہاں ہے، ہم شکل پیغمبر ہے یہ شبیر کی جا ہے، زہرا کے دلارے کا دلارا ہے یہ بیٹا، ہے نور نظر باپ کا پیارا ہے یہ بیٹا، کہ برچھی سے اسے مار کے گھوڑے سے گرا دو، دولت شہ مظلوم کی مٹی میں ملا دو، اس سوگ میں دنیا سے گزر جائیں گے شبیر، اکبر سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے شبیر، اکبر سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے شبیر، آپس میں کر رہے تھے ستمگر یہ مشورہ، سرور کو مارنا ہے تو
اکبر کو مار دو، مرنا ہے اس جوان کا، مرنا حسین کا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔ کیا غربت ہے، سماعت کرے۔ کانٹے پڑے ہیں پیاس سے اس کی زبان پر، لیکن ترس نہ کھائیو سرور کی جان۔ ہوگا یہ وار مطلبی خاندان پر کہ بچ کر نہ جانے پائے یہ تصویر مصطفیٰ، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔ ہم شکل مصطفیٰ ہے، نرالا ہے یہ جوان، یہ بھی رہے خیال کے آلہ ہے یہ جوان، زہرا کے پورے گھر کا اجالا ہے یہ جوان، بنت علی کی گود کا پالا ہے یہ جوان، اس نوجوان میں ہے بسا دل حسین کا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔ آگے بڑھو رسول کی کھیتی اجاڑ دو، نیزہ جوان لال کے سینے میں گاڑ دو، زہرا کے اور علی کے کلیجے کو پھاڑ دو، اور جلدی کرو حسین کی سانسیں اکھاڑ دو، جلدی کرو حسین کی سانسیں اکھاڑ دو، کہ مر جائیں گے حسین اگر یہ جدا ہوا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، مرنا ہے اس جوان کا، مرنا حسین کا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔
کس کو بلائیں گے، تنہا حسین لاش اکبر بجائیں گے، جب اپنے نوجوان کو زندہ نہ پائیں گے، خود موت کو حسین گلے سے لگائیں گے، خود موت کو حسین گلے سے لگائیں گے، کہ خنجر کو سونپ دیں گے وہ سوکھا ہوا گلا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، ارے نیزہ جمال لال کے دل پہ لگا دیا، گھوڑے سے ظالموں نے زمین پر گرا دیا، مٹی میں مرتضیٰ کے لہو کو ملا دیا، پردیس میں حسین کو بے کس بنا دیا، پردیس میں حسین کو بے کس بنا دیا، پھر بھی یہ شور فوج یزیدی میں نہ رکا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، اور مقتل کی سمت دوڑتے جاتے رہے حسین، آنکھوں سے خون کے اشک بہاتے رہے حسین، گرتے تھے جب تو خود کو اٹھاتے رہے حسین، رو رو کے یہ صدا بھی لگاتے رہے حسین، رو رو کے یہ صدا بھی لگاتے رہے حسین، کہ عباس فوج شام کا نعرہ سنو ذرا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، کیسے رقم کرے یہ سرانی وہ داستان، زیدی نہ ہو سکے گا کبھی بھی وہ غم بیان، روتی رہی زمین لرزتا تھا آسمان، وائز نکل رہی تھی شہ کربلا کی جان، وائز نکل رہی تھی شہ کربلا کی جان، کہ مقتل سے بار بار یہ آتی رہی صدا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو، مرنا ہے اس جوان کا، مرنا حسین کا، سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔ یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں،
اور یہ مصرع ہی اپنے آپ میں مکمل مصائب ہے کہ سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار دو۔ یہ جملہ جس وقت شہادت جناب علی اکبر کے وقت کیا منظر تھا، امام حسین کا کیا حال تھا، کس طرح سے علی اکبر کے لاشے کے پاس پہنچے تھے، کیا آواز دے رہے تھے، بھیا بیٹا علی اکبر آواز دو، بابا کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے جس کا جوان بیٹا نظروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اس کے باپ کی آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور معصومین نے کہا ہے جب بھی کربلا میں کے مصائب کو بیان کرو رونا نہ آئے، تو جب علی اصغر کے مصائب بیان ہو تو کسی چھوٹے بچے کو تصور میں رکھو اور علی اصغر کے مصائب کو بیان کرو اور اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھو۔ ارے جب علی اکبر کے مصائب بیان کیے جائیں تو کسی جوان کو اپنے ذہن میں رکھو اور پھر محسوس کرو کہ ایک جوان کا مرنا والدین کے لیے کیا علم ہوتا ہے، اور وہ جوان علی اکبر جیسا جوان۔ حاضدارو آپ کی آوازیں بلند ہے، مولانا موصوف بس آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت ہمیشہ جب بھی یہ وقت آتا ہے، یہ وقت کئی یادوں سے ہمیں متصل کرتا ہے۔ یہ وقت وہ ہے کہ جب اذان علی اکبر گونجی تھی، ایک بار امام نے کہا علی اکبر آج اذان تمہیں دینا ہے تاکہ میری بہن زینب سن لے۔ ایک بار جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ کی بہن تو سن لے، کیا میری بہن مدینے میں بھی اس آواز کو سن سکتی؟ حاضدارو اور یہ وہی وقت ہے کہ جب سرزمین شام پر ایک 4 سالہ بچی جب بھی اس وقت آسمان کی طرف دیکھتی تھی تو اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر یہی کہتی تھی اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ زینب کہتی تھی اپنے آپ اڑانے کے لیے جا رہے ہیں، اور پلٹتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر یہی سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ اب کہاں جا رہے ہیں؟ ارے زینب کہتی تھی یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ 4 سال کی بچی ایک جملہ کہتی تھی اے پھوپھی اماں سکینہ اپنے وطن کو کب جائے۔ آئیے اسی وقت کو اپنی یادوں کے جھروکوں میں رکھ کر کربلا کے ان مصائب کو اپنے ذہنوں میں محسوس کرے، ان 18 تابوتوں کی منظر کشی میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرے۔ میں گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت خطیب معدت علی جناب مولانا ندیم رضا زیدی صاحب قبلہ سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور بارگاہ امام میں اور شہیدوں کی بارگاہ میں اس نقابت کے فرائض کو انجام دیں۔ یا حسین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اہلہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سوگواروں، ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں جب کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہر ایک برجستہ اپنے زبان پہ یہ جملہ لاتا ہے اور قرآن کی آیت پڑھتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں تمام زائرین اور تمام امام مظلوم کربلا کے سوگواروں کی خدمت میں صرف اتنا عرض کروں گا،
رات بھر آپ نے شب بیداری کی ہے، دور دراز سے آپ یہاں تک آئے، آپ اپنے گھر جا سکتے تھے، آپ اپنے بستر پہ آرام کر سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ہماری ماں و بہنیں، یہ ہمارے نوجوان، صرف ان سے پوچھئے آپ یہاں کیوں رکے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، زہرا کا گھر اجڑ گیا۔ فاطمہ زہرا کربلا میں آواز دے رہی تھیں، ہائے حسین، ہم نے تمہیں کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ہائے حسین، کیا ہم نے اسی دن کے لیے تمہیں چکی چلا چلا کے پالا تھا؟ آج اسی غریب حسین کے گھر کے اجڑ جانے کی ہم نے یاد میں 18 بنی ہاشم کے تابوت کی برآمدگی کی زیارت کے لیے یہاں آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں زیادہ دیر تو وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں، اگر بیٹھ گئے ہیں تو بیٹھ جائیے، بڑی اچھی بات ہے۔ ادب سے آپ مصائب تو سنیں گے، یہ رات بھر نہیں، یہ کربلا سے شام تک سجاد کے حق میں تھا کہ جو کھڑے کھڑے سارا راستہ آپ پورا کر رہے تھے، کہیں بہن کو تماچے مارے جا رہے تھے، کہیں بہنوں کو، کہیں عزیزوں کو درے لگائے جا رہے تھے، اور میرا سجاد امام بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ رونے والوں، آج جناب عباس کے علم کے سائے میں کھڑے ہو۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کہیں جناب عباس کا ذکر ہوتا ہے، ہمارا وقت کا امام آ جاتا ہے۔ ارے ذرا غور سے اپنی نگاہوں کی بصیرت نگل سے منزلوں کو دیکھیے، یہیں کہیں ہمارا وقت کا امام آیا ہوگا، اور امام دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے جد مظلوم کی مصیبت پر کون رو رہا ہے۔ سنیے، الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے ہندوستان میں بڑے آرام سے، بڑے چین سے عزائے حسین کرنے والوں، جب سے محرم کا چاند نکلا آپ مجلس کر رہے ہیں، شب بیداری کر رہے ہیں، نواخوانی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ وہ تھا جب حسین کی عزا میں، حسین کی مجلس میں بڑی پابندی تھی۔ جناب کمیت کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ کو پتا چلا کہ امام حسین کا مرثیہ پڑھنے کا اجازت نہیں ہے تو انہوں نے سرکاری نوکری کو چھوڑ دیا۔ سرکاری شاعر تھے، انہوں نے اپنے گھر سے 2 جوڑے کپڑے لیے اور سر پہ رکھ کر یہ کہہ کے گھر سے نکلے، ہم جا رہے ہیں، آج سے حسین غریب کا مرثیہ پڑھیں گے، پوری دنیا کو بتائیں گے زہرا کا لال مار ڈالا گیا، میرا حسین شہید کر دیا گیا، میرا حسین فاقوں پہ فاقے پر رہ کر کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح ہو گیا۔ بس 2 منٹ میں سنیے، اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ یہ پورے عرب میں اعلان کرتے کرتے بھوکے پیاسے مدینے میں پہنچ گئے۔ جب مدینے میں پہنچے تو مدینے کی گلیوں میں جا کے کہتے تھے، اے اہل مدینہ، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل ہے؟ رسول کا نواسا مار ڈالا گیا، جس کا جوان بیٹا ایڑیا رگڑ کے دنیا سے چلا گیا، جس کے ہاتھوں میں علی اصغر کے گلے پہ تیر لگ گیا، جس کے بھتیجے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جدھر سے گزر رہے ہیں آہو فغا ہو رہا ہے۔ بچوں کی ایک اچھی تعداد جناب کمیت کے پیچھے پیچھے حلقہ بنا کے چل رہی ہے۔ آپ میری ماں بہنیں جانتی ہیں کہ جب سے محرم کا چاند نکلا ہے سب پر قابو ہوتا ہے، لیکن مجلس کے بعد بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں جا کے ماتم کرتے ہیں، واہ حسینہ واہ حسینہ کی فریاد کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری لگاؤ ہے۔ جناب کمیت پورے مدینے میں دن بھر ماتم کرتے رہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان یہ محلے بنی ہاشم میں داخل ہوئے۔ اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، رات بھر انجمنوں نے ماتم کیا۔ ابھی بھائی زہیر صاحب نے نوحہ پڑھا، کتنے پردیس سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اے بھائیوں، یہاں سے کوئی آپ کو صلہ نہیں دے گا، صلہ دینے والا وقت کا امام ہے، حسین کی دکھیا ماں ہے، سنو، اور تابوت برآمد ہونے والا ہے، سنیے۔ جناب کمیت مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں پہنچ گئے اور ایک ایک سے کہہ رہے ہیں، اے
مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے۔ بچے جناب کمیل سے بار بار کہتے ہیں ارے آپ مرثیہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے، آپ بہت بھوکے ہیں، آپ بہت پیاسے ہیں، ہمارے گھر مہمان چلیے، ہمارے یہاں چلیے، ہم ضیافت کریں گے، ہم کھانا کھلائیں گے، ہم پانی پلائیں گے۔ جناب کمیل کہتے ہیں نہیں نہیں، جب تک میں اپنے امام کو مرثیہ نہیں سناؤں گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چوتھے امام کی خدمت میں پہنچے، بچوں نے چوتھے امام سے کہا مولا صبح سے ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بہت بھوکے ہیں پیاسے ہیں، مولا آپ ان سے کہیے چلو ہم تمہیں کھانا کھلا دیں، چلو ہم پانی پلا دیں، بہت روئیں گے۔ اے مرتا امام سجاد نے کہا کمیل تم کو میری امدادی نے سلام کہا ہے، تم نے رات بھر دن بھر ہر جگہ مرثیہ سنایا ہے، چلو ہمارے گھر کا نہیں مولا آپ بیٹھیے، ابھی آپ کو ہم نے پرسہ نہیں دیا ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ پرسہ دینے بیٹھے ہیں، جب امام سجاد کو مرثیہ سنا چکے تو ایک مرتبہ بچوں نے کہا مولا یہ تو آپ کا ذاکر ہے، آپ اسے کچھ نہ دیں گے؟ امام سجاد نے اپنا امامہ اتارا، اس کے پاچے کو کھولا اور پیچوں کو کھول کے ایک چادر بنایا، بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، اے بچوں بنی ہاشم کے گھروں میں چلے جاؤ، جا کے کہہ دو میرے بابا کا مرثیہ پڑھنے والا آیا ہے، اے بیویو اسے نذرانہ دے دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی دیر کے بعد گٹھری بنا کے نکلے، کہا مولا آپ کی پھوپھی زینب نے سلام کہا ہے، اور آپ کی پھوپھی زینب نے کہا ہے میری طرف سے ہدیہ کر دیجئے۔ جناب کمیل کی طرح امام سجاد آگے بڑھے، کہا کمیل یہ میری پھوپھی اماں نے تجھے ہدیہ دیا ہے، کہا مولا میں اسے نہیں لوں گا، کہا کمیل میں کربلا میں غریب ہو گیا ہوں، میری جدہ تو تم کو بہت کچھ دیں گی۔ اے مرتبہ کمیل کہتے ہیں اب جو میں نے گٹھری کھولا، ارے میری ماں بہنوں جب سے محرم کا چاند نکلا، چوڑیوں کو بڑھا دینے والیوں، ارے اہل بیت کی جزا سنو، کمیل نے جیسے گٹھری کھولا سر پیٹنے لگے، بیویوں کی چوڑیاں تھی، بیویوں کی بالیاں تھی۔ کمیل ماتم کرنے لگے، آج اسی امام کو پرسہ دینے آئے ہو، میں نے آپ کا وقت لیا معاف کیجئے گا، لیکن جب سبھی آئے تو اڑ جائیے گا۔ اب وہی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے وہ کربلا کا پرچم لا رہے ہیں، جس پرچم کو دیکھ کر اہل مدینہ نے اپنے سر و سینہ کو پیٹا تھا، ہائے کربلا، ہائے زہرا کا لال کربلا میں مارا گیا، ہائے فاطمہ زہرا بی بی، یہ آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ پر ماتم کرنے آئے ہیں، آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، ہاذا دارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے تکلف سے نہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ آواز سے روئیے، لیکن اتنے آہستہ بھی اگر رو رہے ہیں تو اپنے پہلو میں میری ماں بہنوں ذرا کان لگاؤ، کوئی دکھیا کی آواز آ رہی ہوگی، اے میرے غریب حسین، یہ بیوی آئی ہے تمہیں پرسہ دینے آئی ہے۔ اب آپ کے سامنے مسلم ابن عقیل کے بچوں کی شبیہ تابوت جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، محمد ابن مسلم ابن عقیل، حضرت جعفر ابن عقیل، حضرت عبد الرحمن ابن عقیل، حضرت عبداللہ اکبر ابن عقیل، حضرت موسیٰ ابن عقیل کی شبیہ آ گئی۔ ہاتھوں کو بڑھا کے سوچو، ایک جنازے کو اٹھانے کے لیے 4 لوگ موجود ہیں۔ ہائے کربلا، ہائے حسین کی بے کسی، ایک جنازے کو ایک
فاطمہ زہرا کے لال سے پوچھے کس طرح جنازہ آیا ہوگا، آہو بھگا کرتے رہیے، گریا کرتے رہیے۔ ہمارے اور آپ کے ہاں جب گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے تو لوگ دور دور کھڑے ہو کے قریب آ جاتے ہیں، چلے دیکھیں کسی کا بھائی غش تو نہیں کھا رہا ہے، کسی کی بہن گر تو نہیں پڑ رہی ہے، کسی ماں کو غش پہ غش تو نہیں آ رہا ہے۔ اے رونے والوں سینے پہ ہاتھ رکھو، حسین غریب پر ماتم کرو۔ تاریخ کربلا کا اب وہ جنازہ آ رہا ہے جس کا پرسہ لینے والی جناب ام البنین ہے۔ ہائے حضرت جعفر ابن علی، ہائے حضرت عمران ابن علی، حضرت عون ابن علی کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ ارے اس دکھیا ماں کو پرسہ دو جس کے بچے کربلا میں مارے گئے۔ اے بی بی ام البنین، آپ جب جنت البقیع جاتی تھی اپنے بچوں کا آپ قبر کا نشان بناتی تھی۔ ہاں ہاں زادارو، یہ 3 تابوت آ رہے ہیں، 3 تابوت آ رہے ہیں۔ پہلا حضرت جناب ابن جعفر ابن علی، حضرت عمران ابن علی، حضرت عون ابن علی، یہ وہ 3 تابوت ہیں جس کی ماں کا نام ام البنین ہے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلوائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میری وہ شہزادی ہے جو قبر کا نشان بناتی جاتی تھی اور مٹاتی جاتی تھی، اور صرف اطلاع کہتی تھی اے میرے بچوں تمہارے رونے والی تو ماں زندہ ہے، میں اس غریب حسین کو رو گی جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ اسی لیے جناب ام البنین کے بارے میں ملتا ہے کہ جب کوئی واقع کربلا کے بعد ام البنین کہتا تھا تو کہتے تھے اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہو، میرے بچے کربلا میں مارے گئے۔ ہاں زادارو، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھے، آپ منتظر ہیں نا کہ اب جنازوں کی شبیہ آ رہی ہے، لیکن تھوڑا سوچو تو جب کسی کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو کس انداز میں نکلتا ہے، کس اعتبار سے جنازہ نکلتا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں جسے آپ بار بار سنتے ہیں کہ امام مظلوم کربلا کے چاہنے والے کس طریقے سے اب آپ کے سامنے امام حسن کے فرزند جناب حضرت ابن حسن، جناب حضرت عبداللہ ابن حسن کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، ذرا سنبھل کے کاندھا دیجئے گا۔ ارے یہ اس یتیم بچوں کا جنازہ ہے، کربلا میں حسین آواز دے رہے تھے ہائے بھیا حسن، کربلا میں آپ کی کمائی لٹ گئی، ظالموں نے آپ ترس نہیں کھایا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ نے جیسے بھی چاہا اپنے آنکھوں کے آنسو کے ساتھ پرسہ دیا، اور دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں؟ ایک غریب دکھیا ماں کو جس کی پتلی ٹوٹی ہوئی ہے، جہاں لیکن جب شبی آئے تو ہاتھ کے بوسہ کریے گا۔ اب آپ کی خدمت میں ایسے بچوں کے جنازے کی شبی آ رہی ہے کہ اگر نہ روئے ہو تو اب تو رو لو، جس کی ماں اپنے بچوں پہ روئی نہیں، جس کی ماں اپنے بچوں پہ گریہ کر نہیں پائی، آپ سمجھ گئے وہ کون ہے؟ وہ جناب زینب کے لاڈلے جناب عون ابن عبداللہ ابن جعفر، حضرت محمد بن عبداللہ ابن جعفر کی شبیہ تابوت برآمد ہے۔ اے عزادارو، آج بی زینب آپ کو دیکھ رہی ہوں گی تو کہہ رہی ہوگی میرے بچوں کربلا میں تمہارا ماتم تو نہ ہوا، آج
نمہٹ کی سرزمین پر کتنی مائیں بہنیں ہیں جو میرے بچوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ اے بی بی بس سنو جملہ، دو فقرے سنو۔ جناب اور جناب محمد کو جب حسین خیمے میں لے آئے تو ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی۔ جناب زینب سے بچوں نے اشارے میں پوچھا اماں راضی ہوئی کہ نہیں راضی ہوئی؟ اے میں لاڈلوں میں تجھ پر قربان۔ کہا اماں کہ میری بھی خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا نانا رسول خدا کھڑے ہیں، جدہ فاطمہ آ گئی ہیں، دادا نانا علی مرتضیٰ آ گئے، بس ایک میری بھی خواہش کیا؟ کہا میرے سروں کو ماموں کے قدموں میں رکھ دیجئے تاکہ اپنے ماموں کے قدموں پہ دم نکلے۔ ہاں آزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ابھی تک تو وہ لاشوں کی شبی آئی جس کو حسین لے کے آئے، صحیح و سالم طور سے لے کے آئے، کاندھوں پر رکھ کے لے آئے، ہاتھوں پر لے کے آئے، لیکن آپ اس یتیم کی شبیہ تابوت آ رہی ہے جس کو قاسم ابن حسن کہتے ہیں۔ ارے جب آپ کو رخصت کر رہے تھے جناب قاسم کو تو اتنا چچا بھتیجے روئے تھے کہ تاریخ کہتی ہے کہ میرا مولا اپنے بھتیجے سے روتا روتا غش کھا گیا۔ اس یتیم کو گریبان چاک کر کے حسین نے رخصت کیا تھا۔ علماء بیان کرتے ہیں آواز آ رہی ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ بکا کر رہے ہیں، لیکن مگر جملہ سنیے۔ ایک بزرگ ذاکر نے یہ جملہ پڑھا تھا، کربلا میں جو بھی میدان میں گیا اس نے کہا آقا مدد کیجئے، مولا مدد کیجئے، چچا مدد کیجئے، ماموں مدد کیجئے، لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے گرے تو کہتے تھے اماں مدد کرو، اماں مدد کرو۔ ارے حسین پہنچے قاسم کے پاس، کہتے بچوں اے قاسم میں معاف کرنا، ہم تمہارے پاس پہنچے جب تمہارا جسم ٹکڑے ہو گیا۔ حسین جب خیمے میں پہنچے ہیں تو مادر قاسم نے صرف اتنا کہا تھا آقا کیا میرے لال سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ کیا قاسم سے آپ خفا ہو گئے؟ کہا کیوں میں فرما کا سب کا لاشا لے کے آئے، میرے قاسم کو لے کے نہیں آئے۔ حسین نے گٹھری دکھایا، اے ام فرما یہ تمہارے لال قاسم کا جنازہ ہے۔ اللہ اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ مصائب پڑھنا آسان ہے، مصائب سننا آسان ہے، لیکن تھوڑا سوچ لیجئے جب کسی کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو کیسے بلک بلک کے رویا جاتا ہے، کیسے گریہ کیا جاتا ہے، یہ ہر صاحب غم جانتا ہے۔ لیکن میں نے ابھی تک تو بڑی جلدی اور تیزی میں مصائب پڑھ دیا، لیکن آپ جس کا بھی شبی آ رہی ہے ذرا سا سنبھل جائیے گا، ذرا ادب سے کھڑے ہو جائیے گا۔ میری بہنوں آپ کے چہرے چادر تو سر پہ ہے نا، آپ تو حسین کی عزا کرنے آئی ہیں، آپ کے پہلو میں چھوٹی بچی تھی ہوگی، ذرا دیکھنا کہیں آپ کے پہلو میں عباس کی بھتیجی تو نہیں کھڑی ہے، کیونکہ اب اس کے چچا کا علم نکلنے والا ہے، اب اس کے چچا کی شبیہ علم آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب جناب عباس کا علم حسین لے کے چلے، کسی نے پوچھا عباس کا لاشا کیوں نہیں لائے تو صرف اتنا کہا تھا قاسم کے ٹکڑے تو لے آئے، ارے عباس کا جسم اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔
حاضرکم علی الزہرا، جب ام البنین کو مدینے میں خبر ملی ہے تو جناب ام البنین نے صرف اتنا پوچھا یہ تو بتاؤ میرے عباس کو مارا کیسے ہے؟ تو جناب عباس کی ماں کو بتایا بی بی آپ کے بیٹے کے سر پہ گرد لگا۔ تو میری بیوی نے کہا تھا گرد کیسے لگا؟ میرا بچہ تو دو انگلیوں سے گرد پھینک دیتا ہے۔ ارے راوی بشیر نے کہا بی بی ارے گرد اس لیے نہ سمجھ سکا، آپ کے شان قلم ہو گئے تھے۔ ام البنین کہتی ہائے میرا لال، جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہوگا تو میرے عباس کا کیا لب ہوا ہوگا۔ ہاں عزاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزان گرامی، ہمت تو نہیں پڑ رہی ہے لیکن میں اپنی ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میں پڑھ پاؤں کہ نہیں، میں نے خود خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شب میں جناب عباس کا پیغام آیا اور ایک ننھی سی بچی کو دیکھا۔ آنے والے نے کہا جا کے اس بچی سے کہہ دو تمہارے چچا نے تمہاری رضا بھیجا ہے۔ اے عباس، یہ آپ کے عزادار آئے ہیں، یہ عباس آپ کے اوپر ماتم کرنے والے آئے ہیں، خدا ان کے پردے کو سلامت رکھے۔ ہاں ابھی تک تو عباس کا علم لاتے وقت تو علی اکبر موجود تھے۔ حسین خیمے کے در پہ آ کے کھڑے ہو کر کہتے علی اکبر میرے بھیا نے جاتے جاتے کیا کہا؟ کہا بابا نہ پوچھو چچا نے کیا کہا۔ کہا نہیں کچھ تو بتاؤ۔ علی اکبر رونے لگے، کہتے ہیں بابا میرے چچا نے یہ کہا تھا اکبر میں مارا گیا، اب مجھے یقین ہے آقا حسین شہید کر دیے جائیں گے، جا کے شمر سے کہہ دینا اگر حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے تو عباس کا لاشا حاضر ہے، ہمارے لاشے پر گھوڑے دوڑا دینا۔ اے مولا، زہرا کے لال کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، اب کیا رہا؟ اب کچھ نہ رہا۔ حسین کی کمائی لٹنے جا رہی ہے، لیلا کی تمنا خون میں غلطہ ہونے جا رہی ہے۔ سکینہ کا بھیا راوی کہتا ہے 70 مرتبہ پردہ اٹھا اور گرا، ایسا لگا کہ گھر سے جوان کا لاشا نکل رہا ہے۔ ارے وہ کون آپ سمجھ گئے؟ اس شہید کی شبیہ آ رہی ہے جس کے جنازے پر حسین کبھی گرتے تھے کبھی حسین اٹھتے تھے، حسین آواز دے رہے تھے اے میرے لال دیو۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد محمد رسول اللہ۔ عزاداروں، اس شبیہ کا جنازے کی شبیہ آئی جسے علی اکبر کہتے ہیں، ہم نے اور آپ نے محسوس کیا، لیکن جب کسی کے گھر میں کوئی جوان کا جنازہ اٹھتا ہے، بہنیں اپنے کو گرا دیتی ہیں، مائیں تڑپنے لگتی ہیں۔ ارے سوچو جب کسی جوان کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے کتنے لوگ ماں بہنوں کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہائے علی اکبر، جیسے لیلا آئی ہے
کی محبت باقی رکھے۔ ہاں آزادارو، شہزادے علی اکبر کی شبی کا ماتم کیا۔ ہاں منزل قریب ہے، کچھ دیر کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے، لیکن ہاں اب اس کی شبی آنے والی ہے جس کے جنازے کی شبی نہیں ہے، جس کا گہوارہ اٹھایا جاتا ہے، جو ابھی گھٹنیوں بھی چل پایا تھا۔ ہائے وہ علی اصغر، جناب علی اصغر۔ رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جب علی اصغر کو حسین اپنے ہاتھوں سے لے کے گئے، آواز دیتے قوم جفاکار، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ یہ ایسا منظر تھا کہ دشمن بھی منہ پھیر کے رونے لگے۔ میں کہوں گا اے میری ماں بہنوں، تمہاری گود میں ننھے ننھے بچے ہوں گے، بچوں کو دیکھ کے رباب ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ اے میرے اللہ، ان کی گودیوں کو آباد رکھنا جو میرے حسین کے عزادار ہے۔ ارے یہ وہ شہید ہے جس کو حسین نے دفنا دیا تھا، کیونکہ حسین کو پتا تھا، لیکن یہ ایسا شہید ہے جس کو 2 مرتبہ ذبح کیا گیا۔ ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں پر، ایک مرتبہ ماں کے سامنے، جب نیزہ گڑا کر لاشا نکالا گیا۔ ہاں زادارو، یہی وہ شہید تھا جس پر حسین نے کہا تھا اے میرے شیعو، کاش کے تو کربلا میں ہوتے، دیکھتے تیرا مولا اصغر کے لیے پانی۔ اے مولا یہ دیکھیے، اتنے عزادار رات بھر کے تھکے آپ کو پرسا دے رہے ہیں۔ اے ہمیں زمانہ سلام قبول کیجئے۔ عزادارو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، اب اس کی شبی آ رہی ہے جس کے رخصت پر زینب نے کہا تھا اے بھائیا، اب یہ زینب کس کے سہارے رہے گی؟ اے بھائیا، اب زینب کا کیا ہوگا؟ لیکن حسین مقتل میں گئے۔ ایک منادی نے آواز بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کسے اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کسے، بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کسے۔ ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا حسین کسے، جب اس کے سامنے کٹ کر گرا
حسین کسے ارے انہیں سوار ہے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے ارے کبھی گلا کبھی گردن پہ ماں نے ہاتھ رکھا بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کسے بدن سے ہو گیا پھر بھی جدا حسین کسے ارے خوشی مناتا تھا خولی بطول روتی تھی جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین 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 کسے جب ایک تنور میں رکھا گیا حسین کسے ارے پکڑ کے بال سکینہ کو شمر نے مارا جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کسے جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین 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 کسے جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کسے جب اس کے سامنے لا کر رکھا حسین کسے ارے انہیں سوار ہے زہرا نے اپنے ہاتھوں سے اے شمر بالوں سے یوں نہ اٹھا حسین کسے جیسے ساتھ گزارش ہے تو تشریف لے زہرا
بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ارے یہ مائیں اور بہنیں تو گھر جا سکتی تھی، لیکن ان کو پتا ہے جناب زینب کو ان کے بھائی کا پوسا پیش کرنا ہے،
अरे जनाब ज़ैनब के भरे घर का गुस्सा जो दिन में खत्म हो गया। आज़ादारों, अभी आप घर जाएंगे, कभी कभार हम भी थके होते हैं, घर जाते हैं तो बच्चे पैरों को दबाना शुरू कर देते हैं, शायद दोनों को आराम मिल जाए। अरे यही तरीका था जब इमाम सैयद सज्जाद सफर पर रोका जाता था, रास्ते में ये काफिला रुकता था, इमाम सैयद सज्जाद अपने पैरों को फैला के बैठते थे। एक 4 साल की बहन सकीना आगे बढ़ती थी, इमाम सैयद सज्जाद के पैरों से कांटों को निकाल के कहती थी, भैया सज्जाद लाओ मैं तुम्हारे पैरों को थोड़ा सा बस 2 जुमले मसाइल के पढ़ने हैं क्योंकि वक्त इस बात का मुतकाजी नहीं है। आपने मुसलसल रात भर इमाम हुसैन की अज़ादारी में बसर किया है। अरे अज़ादारों, बस एक फिक्रा है, एक मंजिल की तरफ जाना चाहता हूँ। अरे इमाम हुसैन जब 71 कुर्बानियां पेश कर चुके तो आखिरी कुर्बानी के लिए, अपनी कुर्बानी के लिए इमाम हुसैन वापस खेमे में जाते हैं, एक एक बीबियों से रुखसत होते हैं और उसके बाद इमाम सैयद सज्जाद को जगाते हैं, कहते बेटा असरार इमामत तुम्हारे हवाले करनी है। और उसके बाद एक बार जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा क्या कोई भी नहीं बचा? एक बार इमाम हुसैन कहते मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। एक बार आवाज देते, फूफी अम्मा जरा मेरा आसा तो लाइए, फूफी अम्मा मेरी तलवार तो लाइए। जनाब इमाम हुसैन पूछते, बेटा आसा का क्या करोगे, तलवार का क्या करोगे? एक बार कहते, मैं आसा के सहारे से खड़ा हूँगा, तलवार से जिहाद करूंगा। इमाम हुसैन कहते, बेटा तुम्हें बाकी रहना है, इस कायनात को आगे चलाना है, तुम्हारे ऊपर जिहाद साकित है। अरे इमाम हुसैन बाहर निकले, जनाब सैयद सज्जाद से बस एक जुमला कहते, अरे जब वतन वापस जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना और कहना जब ठंडा पानी पिए तो हुसैन की गुर्बत को याद करे। और उसके बाद कहते हैं उनसे कहना कि मैंने उस वक्त तुम्हें बहुत याद किया जब मेरे हाथों पर 6 महीने का अली असगर था, मैं तुमको सोचता था। अरे यही तो वजह मैं कहूँगा आका, आइए देखिए हमने आज तक उस मंजर को फरामोश नहीं किया। अली असगर का झूला निकाल के बताते हैं, काश हम कल करबला में होते। इमाम हुसैन मैदान काज़ार की तरफ बढ़ते हैं। अरे धीरे धीरे वो मंजिल आती है कि जब हातिफ़े गैबी की आवाज आई, हुसैन ने जिहाद से अपने को रोका। अरे जिसके पास जो था उसने मारना शुरू किया। अरे किसी ने पत्थर उठा के मारे। अरे मख्तल में मिलता है जिसके पास कुछ नहीं था उसने खाके करबला को उठाया, हुसैन की तरफ मारा। अरे हुसैन घोड़े पे डगमगाने लगे। एक बार अपने घोड़े पे बावफा से कहते, मुझे थोड़ी देर के लिए उस जगह पे पहुंचा दे जहां पे मेरी माँ फातिमा मेरा इंतजार कर रही है। अरे बस पे बावफा ने मक्तल में हुसैन को पहुंचाया। हुसैन ज़मीन करबला पर शिमर आगे बढ़ता है। अरे रवायत के जुमले हैं, जब हुसैन ने महसूस किया कि सीने पे कोई भारीपन है, एक बार आँख को खोला तो क्या मंजर देखा, शिमर सीने पे चढ़ा हुआ है और कह रहा है कि अली के फरजाद आज तुम्हें कत्ल करना है। एक बार इमाम हुसैन कहते, मेरे नाना ने निशानदेही की थी, तू ही मेरा कातिल है, अपने चेहरे से नकाब हटा। एक बार वो तड़प उठता है, कहता है जैसे कहा था आज वैसे ज़िबाना करूंगा। अरे हुसैन को ज़मीन करबला पर मुंह के भल पटका, आवाज दी। अरे हुसैन को कत्ल करना शुरू किया। अरे एक बहन 70 कदम के फासले पर ये मंजर देख रही थी। एक बार आवाज दिया, मेरे माँ जाए को ज़िबाना करो। हुसैन ने देखा, सर को बुलंद किया। अरे
جناب زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ سجاد نے کہا ارے ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے، ارے خیمے کا پردہ ہٹا۔ امام سید سجاد کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے بھوپی اب یتیم ہو گئے، ابھی یہیں پر اکتفا نہ ہوا، ارے گھوڑوں کو تیار کیا گیا، حسین کا لاشا ہے، گھوڑوں کی آمبار ہے۔ ایک بار لاشا پامال ہوا، ارے شبر کی آواز گونجی، میں نے لاشا حسین کو ایسا پامال کیا ہے کہ زینب بھی دیکھے گی تو پہچان نہ سکے گی۔ سالم الذی سلم ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انجمن اصغریہ امٹ کے ممبران سے گزارش ہے کہ الوداعی نوحہ پڑھیں اور اس جلوس کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کریں۔ یا تشانا یا اولیا صلوات اللہ حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ جو شان اطاعتی اطاعت تو نہیں ہے، شبیر کی ماں ہم سے شکایت تو نہیں ہے۔ الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین۔ رومال میں اشکوں کے سوا کر نہ سکے ہم، یا تشانا یا تشانا یا تشانا یا اولیا صلوات اللہ حسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہم تیرے عزاگانوں سے شرمندہ بہت ہیں، پیاسوں کی پذیرائی میں پسماندہ بہت ہے۔ الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین۔ جو وعدہ تھا سید وہ وفا کر نہ سکے ہم، یا تشانا یا تشانا یا تشانا یا اولیا صلوات اللہ حسین، یا حسین یا بی بی تیرے بچوں کے عزادار ہیں ہم لوگ، غازی کی قسم غم کے وفادار ہیں ہم لوگ۔ الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین، الوداع یا حسین۔ کیوں کر تیرے اس غم میں بھلا مر نہ سکے ہم، یا تشانا یا
یا تشانا یا اوریا صلوات اللہ حسین صلی اللہ علیہ یا مولاي عباد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا کعب الفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم آقدم شہداء غاسلان کربلا جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقائے غریبان مولائے بیتسان ضامنان یتیمان بادشاہ خراسان السلام علیکم یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس ایوہ المدفون بأرض توس السلام علیکم یا مغیش الشیعة الغبار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی اسم لک الفداء ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الزمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسحل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ جملہ مومنین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات مرحومان اور مرحومین جو